بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میجر سید کامران حیدر، ہمارا چینل ہے میرپور ویزا کنسلٹنٹ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کینیڈا کے کیئر گیور پروگرامز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنے قسم کے کیئر گیورز پروگرام ہیں اور اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ان ریکوائرمنٹ کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال کینیڈا جو ہے وہ نئے سے نیا امیگریشن کا پروگرام نکالتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ مینز ماسٹرز، پی ایچ ڈیز اور آنرز وغیرہ کیا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو لوگ انڈر میٹرک، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے لیکن صرف ان کو اگر تھوڑی بہت انگلش کی سکلز ہوں، انگلش وہ بول سکتے ہوں تو وہ ایزیلی باہر جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ آج میں آپ کو کینیڈا کے کیئر گیور پروگرامز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی قسم کے کیئر گیورز پروگرامز ہیں۔ سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر آتا ہے، دوسرا ہوم سپورٹ ورکر آتا ہے، پھر لیو ان کیئر گیور آتا ہے، پھر کیئرنگ فار چلڈرن آتا ہے، اس کے بعد کیئرنگ فار پیپل ود ہائی میڈیکل نیڈز آتا ہے، اس کے بعد انٹرم پاتھ وے فار کیئر گیورز کہ کس طرح جی وہ انٹرم پاتھ وے کے تھرو کینیڈا میں سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر پائلٹ اور ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، اس کا پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوالیفائنگ ورک ایکسپیرینس نہیں ہے اپنی پرماننٹ ریزیڈنس کرنے کے لیے، تو آپ ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر پائلٹ اور ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ کے تھرو جو ہے نا آپ جو ہے نا پرماننٹ ریزیڈنس لے سکتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ جو ہے نا ساری ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹس پورے کر رہے ہوں۔ اچھا جی، یہ پروسیس کس طرح کام کرتا ہے؟ ابھی جو آپ اپلائی کرتے ہیں تھرو ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر پائلٹ یا ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام کے تحت، تو وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آکوپیشن پہ اور آپ کے ورک پہ، جو آپ نے ورک ادھر پلان کیا ہوتا ہے کہ آپ کون سے ورک میں حصہ لیں گے۔ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس پروگرام کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو آپ اپنی ورک پرمٹ اپلیکیشن اپنی جو پرماننٹ ریزیڈنس اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کریں گے۔ اگر آپ اپنے جو اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا ورک پرمٹ کینیڈا میں کام کرنے کے لیے ٹیمپریریلی مل جائے گا۔ مینز آپ کو ورک پرمٹ ملے گا لیکن ٹیمپریریلی ملے گا۔ آپ کو جو بھی ورک پرمٹ ملے گا آپ اس کی آکوپیشن ریسٹرکٹیڈ ہوگا۔ مینز اگر آپ نے ہوم کے لیے کیا ہے، کیئرر کے لیے کیا ہے تو وہ اگر آپ نے چائلڈ کیئرر وغیرہ کے لیے کیا ہے تو آپ کو اسپیشلی اس کے لیے کام کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ جو ہے نا جب یہ آپ کے لیے مل جاتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ کسی بھی امپلائر کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر جب آپ 24 منتھس کا 24 مہینے کا آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے۔ اس کے لیے آپ ایک پکا پروف جو آتے ہیں، ظاہری بات آپ جس امپلائر کے پاس کام کرتے رہے ہیں اس کے پاس آپ کی سیلری سلپیں اس سے آپ کو مل جائیں گی، جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے وہ مل جائے گا، جس ایڈریس پہ آپ نے کام کیا ہے وہ مل جائے گا۔ جب آپ یہ ساری چیزیں بھیجیں گے تو جو امیگریشن کینیڈا ہے وہ آپ کا جو ہے نا فائنل ڈیسیجن آپ کی اپلیکیشن پہ بنائے گی۔ اگر آپ کے 2 سال پورے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ملے گی۔ جیسا کہ آپ کیئر گیور پروگرام کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ایلیجیبل ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کینیڈا جائیں۔ اچھا، وہ بے شک وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مینز آپ کے بچے یا آپ کی اسپوز، آپ کا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، وہ اگر کینیڈا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان کے لیے جو ہے نا ورک یا اسٹڈی پرمٹ کی اپلیکیشن جو ہے نا اپنی اپلیکیشن کے ساتھ ڈالنی ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر، جس کو NOC 4411 بھی کہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو کیئر کرنی پڑے گی وہ جو بچے ہوں گے وہ 18 سال سے کم ہونے چاہیے۔ بے شک ان کو آپ اپنے گھر میں کیئر رکھیں یا مینز آپ کا جو امپلائر ہے وہ بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ جائے یا آپ امپلائر کے گھر میں جائیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ امپلائر کے گھر میں رہیں جا کے، تاکہ تب آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلی 2 چیزیں بتائیں، اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایز اے فوسٹر پیرنٹ، جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، مینز فوسٹر کہتے ہیں جس کو رضائی، مینز جو بچوں کو پالتے ہیں، وہ پیرنٹ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے۔ ابھی جو لینگویج لیول چاہیے ہوتا ہے اس کیریئر کے ویزے کے لیے، اس میں جو منیمم جو ہے آپ نے ٹیسٹ پروو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے نا کینیڈین لینگویج بینچ مارک 5 ہے، وہ انگلش میں ہونا چاہیے، یا NLCL جو ہے نا 5 فرینچ میں ہونا چاہیے، چاروں لینگویج سکلز کی۔ اچھا، وہ چاروں لینگویج سکلز کے ہیں، وہ رائٹنگ، ریڈنگ، لسننگ اور اسپیکنگ ہے۔ اچھا، یہ جو میں آگے آپ کو کمپیریزن دوں گا کہ کینیڈین لینگویج بینچ مارک 5 جو ہے
وہ کتنے آپ کے جو ہے نا بینڈ ہوں آئلٹس میں تو وہ بنتا ہے. اب جیسے کہ ہم کینیڈین لینگویج بینچ مارک کو اور آئلٹس کو جب آپس میں کمپیئر کریں گے مینز انگلش ٹیسٹ اسکور کو ایچ ایبلٹی کے لیے، تو اگر آپ کے پاس کینیڈین لینگویج بینچ مارک 9 یا ابو آپ کو چاہیے تو آپ کو لسننگ اور ریڈنگ میں 8 سے لے کے 9 بینڈ چاہیے، اور ریڈنگ میں جو ہے آپ کو 7 اور 9 چاہیے. اگر کینیڈین لینگویج بینچ مارک جو ہے 8 ہے تو وہ 7.5 اور 6.5 ہے، اگر 7 ہے تو 6 ہے، اور اگر آپ کو کینیڈین لینگویج بینچ مارک 6 چاہیے تو وہ 5.5 لسننگ اور 5 جو ہے وہ ریڈنگ ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی لینگویج اسکل ہے کینیڈین لینگویج بینچ مارک وہ 5 ہے. اس کے لیے آپ کے پاس لسننگ 5 اور ریڈنگ 4 ہونا چاہیے. یہ مینز ایک B1 لیول کے مطابق جو ہے نا اگر آپ کے پاس اسکور ہو تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں. ابھی جو آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہونی چاہیے. مینز اس کے جو کریڈینشیلز ہیں وہ 1 سال کی کینیڈا کی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے وہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے اپنی ایجوکیشن کریڈینشیلز کو اسیس کرانا پڑے گا تھرو مینز اسیس کرانا پڑے گا کینیڈا کے ساتھ، اور وہ اس کا جو ہے نا وہ ایکول آنا چاہیے کینیڈین پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کریڈینشیل کے کم از کم 1 سال کے. اچھا، باقی جو ایلیجبلٹی کے لیے چیزیں چاہیے، آپ کے پاس جینون اور ویلڈ جاب آفر ہونی چاہیے. آپ کو جو ہے نا مینس فزیکلی اور میڈیکلی آپ کو فٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جاب کر سکیں. آپ کو انگلش لیول جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ CLB5 آپ یا IELTS B1 ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا ایجوکیشن جو ہے ریکوائرمنٹ آپ کو پوری کرنی چاہیے. ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ سیکنڈری ایجوکیشن، پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن مینز ہماری زبان میں انٹرمیڈیٹ، FA FSC ICOM مینز انٹرمیڈیٹ آپ کو ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیسیبل ہونا چاہیے کینیڈا کے لیے. مینز آپ کے اوپر کوئی ایسا قدغن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی وجہ سے مینز آپ کے پاس کوئی آپ نے پریویسلی اپلائی کیا اور آپ کے اوپر لگا ہو کہ جی آپ ادھر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے فیک ڈاکومنٹیشن اپلائی کی ہے، آپ نے غلط قسم کے اسپانسر استعمال کیے ہیں، یا آپ ایلیجیبل نہیں تھے اور آپ نے اپلائی کیا ہے. اگر اس قسم کا ہو تو آپ کو نہیں اپلائی کرنا چاہیے. اور لاسٹ آف آل، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا کہ کیوبک کے علاوہ باقی جو پروونس ہے اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا چاہیے. مینز کیوبک کے علاوہ آپ ایز اے پرمننٹ ریزیڈنٹ کسی اور پروونس میں رہنے کے لیے آپ کوالیفائی مینز آپ کی رضامندی ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کے لیے آپ ایز اے کیریئر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کو کیریئر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کا پتہ چل گیا، آپ کو جاب آفر کا پتہ چل گیا، آپ کو لینگویج سکلز کا پتہ چل گیا. یہ 2 ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے. ایک ہوم چائلڈ کیئر پرووائڈر پائلٹ پروگرام ہے اور دوسرا ہوم سپورٹ ورکر پائلٹ پروگرام ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ نیچے دیے گئے نمبرز ہیں ہمارے اسٹاف کے، ان پہ کال کر کے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور آپ ڈائریکٹلی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر ہے 03214468 اس پہ آپ میسج کریں. اور اگر کوئی آپ کی ایسی کوئری ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دوں گا. اگر سمجھوں گا کہ آپ کو اپائنٹمنٹ لے کے میرے پاس آنا چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی. اور لاسٹ آف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور اس کو ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ جو اس قسم کی معلومات چاہتے ہوں تو وہ اس کی قسم کی معلومات اس چینل سے لے سکیں. ایک اور چیز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی میسج کرتے ہیں تو آپ ضرور لکھیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے، آپ کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کس قسم کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 چیزیں اگر آپ پہلے بتا دیں تو مجھے وہ میسج سمجھنے میں یا آپ کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی. تھینک یو، بہت مہربانی.